وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن پہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا۔ تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ Allah's noble رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم stated as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے، الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے، اینڈ نور فار نور لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month۔ یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علوف یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے۔ اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے۔ شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت پر سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ Please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone، but آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہے۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا۔ نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے، میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے۔ اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said I asked Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month۔ حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں۔ یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam replied, it is a month between Rajab
and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے حضرت سوچیے نیچے اسلامی بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے. مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی؟ کیا یہ فیلنگز ہے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس پہ اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرتے کو. اور میرے قریب ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہے، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں برستی رہی تو اور کدھر جائیں گے؟ آج گر گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبدار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج وہ اعلان ہو رہا ہے نا. لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گر گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھا عملہ ملے کچھ نہیں میرے کچھ ہے ایوریتھنگ لاسٹ. ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس پہ اخلاص تھے، ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اسرار کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے